مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو جواب دے دیا۔ بیرسٹر گوہر کی جے یو آئی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ جے یو آئی کا کسی الائنس میں شامل ہونے سے انکار۔ مولانا نے کہا پی ٹی آئی سے تعلقات بہتر رکھیں گے، اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ جے یو آئی اکیلے ہی اپنی مہم جاری رکھے گی۔ پارلیمنٹ میں تعاون پر دونوں جماعتوں کا اتفاق۔ حکومت کا اہم قانون سازی سے متعلق آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ مشترکہ اجلاس میں زیر التوا بل منظور کیے جائیں گے۔ ارکان سینٹ اور قومی اسمبلی کو آگاہ کر دیا گیا۔ حکومت کے ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ تحریک انتشار میں مختلف گروپ بن چکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی میں کئی ڈس انفارمیشن سیل چل رہے ہیں، ایک رؤوف حسن اور علیمہ خان جبکہ دوسرا سیل بشرا بی بی چلا رہی تھیں۔ علیمہ خان نے رؤوف حسن سے کہا کہ بشرا بی بی جھوٹا بیانیہ پھیلا رہی ہیں، جنہوں نے لوگوں کو تقسیم کیا، آج ان کی اپنی پارٹی تقسیم اور انتشار کا شکار ہے۔ نفرت کی سیاست کا انجام یہی ہوتا ہے۔ جھوٹے بیانیے کے ذریعے پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ منظر نامہ آشکار ہو گیا۔ علیمہ خان کے رؤوف حسن کے ساتھ واٹس ایپ پیغامات نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ گزشتہ سال 23 جون کو واٹس ایپ کے ذریعے علیمہ خان نے رؤوف حسن کو بشرا بی بی سے منسوب ایک پیغام بھیجا۔ علیمہ خان کا پیغام پر خفگی کا اظہار۔ رؤوف حسن کو سختی سے ہدایت جاری کی کہ بشرا کا یہ پیغام اہم کہنا ہے۔ پیغام میں بانی کی موت کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز رحیم یار خان پہنچ گئیں۔ ڈاکوؤں کے حملے میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ مریم نواز کی زخمیوں کے اہل خانہ سے بھی ملاقات۔ کہا اہلکاروں پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، پولیس جوانوں کو تکلیف اپنی پریشانی سمجھتی ہوں۔ رحیم یار خان ماشکا کے ڈاکوؤں نے مغوی پولیس اہلکار احمد نواز کی ویڈیو جاری کر دی۔ مغوی احمد نواز کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہیں۔ احمد نواز کا ویڈیو میں کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کے مطالبات پورے کریں ورنہ مجھے قتل کر دیں گے۔ رحیم یار خان میں 12 پولیس اہلکاروں کی شہادت کا مقدمہ درج۔ مقدمے میں کوش، سیلرا، شر اور اندھڑ کے گینگ کے 131 جرائم پیشہ افراد کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی، قتل، اغوا اور دیگر دفعات شامل۔ مقدمہ انسپکٹر امجد رشید کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ کوئٹہ میں پشین پولیس لائنز کے قریب دھماکہ، 2 بچے اور ایک خاتون جامع، 5 پولیس اہلکاروں سمیت 11 افراد زخمی۔ دھماکے سے گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ ہو گئی۔ صدر وزیر اعظم کے واقعے کی مذمت، جامع افراد کے اہل خانہ سے اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ بچوں کو نشانہ بنانے والے انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ ایران بس حادثے میں جاں بحق زائرین کی آبائی علاقوں میں تدفین، 6 افراد کو کندھ کوٹ میں سپرد خاک کیا گیا۔ خواتین سمیت 10 زائرین کی میتیں لاڑکانہ منتقل کی گئیں۔ خیرپور میں شہید 3 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ خصوصی طیارہ شہداء کی میتیں اور زخمی لے کر جیکب آباد ایئرپورٹ پہنچا۔ ورثاء نے پیاروں کی میتیں وصول کیں۔ ایران میں بس حادثے میں 28 پاکستانی جاں بحق، 25 زخمی ہوئے تھے۔ لاہور میں 5 نئی تحصیلیں بنے گی۔ سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی۔ مریم نواز کابینہ سے منظوری لیں گی۔ نئی تحصیلوں میں واہگہ، جلو، شاہدرہ، نیاز بیگ اور نشتر شامل ہے۔ نئی تحصیلیں بننے کے بعد لاہور میں تحصیلوں کی تعداد 10 ہو جائے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پولینڈ سے واپسی پر پاکستانی فضائی حدود کا استعمال۔ سول ایویشن ذرائع کا کہنا ہے بھارتی ایئر فورس کے طیارے نے پولینڈ سے دہلی فضائی سفر میں پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کی۔ پولینڈ سے واپسی پر لاہور کی ایئر سپیس استعمال کی گئی۔
عظیم صوفی بزرگ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کا 981واں عرس 3 روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز۔ رسم چادر پوشی میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی خصوصی شرکت۔ احاطہ داتا دربار میں مسجد نبوی کی طرز پر چھتریاں لگائی جائیں گی۔ اسحاق ڈار نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد۔ عرس کی تقریبات 26 اگست تک جاری رہیں گی۔ لنگر اور دودھ کی سبیلوں کا بھی اہتمام۔ پیر کو لاہور میں چھٹی ہوگی۔ 9 مئی کے مجرموں کو سزا ملے گی، قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اب معاشی قوت بھی بنائیں گے۔ بجلی کے مسائل بھی جلد حل کرنے کا اعلان۔ بجلی کی قیمتیں چند ماہ میں کم ہو جائیں گی، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر نے خوشخبری سنا دی۔ کہا وزیر اعظم اس حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں۔ معیشت بحال ہوگی تو فائدہ عام آدمی کو پہنچے گا اور مہنگائی کم ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی ری اسٹرکچرنگ کا بھی اعلان کر دیا۔ پاکستانی جذبہ حب الوطنی میں بے مثال، ملک کے لیے لڑنے والوں میں پاکستانیوں کی شرح 86%۔ گیلپ کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں ملک کے لیے لڑنے والوں کی شرح صرف 75%، دنیا میں 10ویں پوزیشن۔ فرانس میں یہ شرح 29%، برطانیہ میں 27%، جاپان میں 11% ہے۔ دنیا کے 64 ممالک کے افراد میں محب وطن مرد 67%، خواتین 52% ہیں۔ مونسون کا ایک اور نیا طاقتور اسپیل رنگ جمانے کو تیار۔ 25 سے 29 اگست تک طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ جنوبی علاقوں میں پیر سے موسلادھار بارشوں کا امکان۔ کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین میں بارش متوقع۔ کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بھی بادل برسیں گے۔ ندی نالوں میں طغیانی، بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ بنگلہ دیش میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 15 افراد ہلاک، 48 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں 9 لاکھ افراد پھنس گئے۔ سیلاب سے 92% ٹاور گرنے سے موبائل فون سروسز متاثر۔ 1,88,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس کو فون۔ سیلاب متاثرین کی مدد میں تعاون کی پیشکش۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں دہشت گردی جاری۔ تازہ حملوں میں 16 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ المغازی کیمپ پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں فلسطینی صحافی حسام اہلی اور 2 بیٹے بھی شہید۔ غزہ میں شہید صحافیوں کی تعداد 170 سے تجاوز کر گئی۔ بھارتی کرکٹر شیکھر دھون کا ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ کہتے ہیں ملک کے لیے بہت کھیلا، کرکٹ کو الوداع کہنے پر مطمئن ہوں، پیچھے دیکھنے پر صرف یادیں، آگے دیکھنے پر پوری دنیا۔ قومی کرکٹر شاہین شاہ افریدی کے ہاں بیٹے کی ولادت۔ پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں، مینجمنٹ اور پی سی بی کی مبارکباد۔ شاہین شاہ افریدی راولپنڈی میں بنگلہ دیش کے خلاف جاری پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد کل رات کراچی پہنچیں گے۔ برجستہ جملے، لاجواب اداکاری، سب کے چہروں پر ہنسی بکھیرنے والے اداکار جمشید انصاری کو بچھڑے 19 برس بیت گئے۔ ان کے شہرہ آفاق ڈراموں میں تنہائیاں، انکہی، انکل عرفی اور کرن کہانی شامل۔ ہیپی برتھ ڈے سجاد علی نامور گلوکار سجاد علی 58 برس کے ہو گئے۔ اما جہد فنکار نے شعبہ موسیقی کو منفرد انداز دیا۔ بطور فلم ڈائریکٹر، اداکار، شاعر کی پہچان بھی رکھتے ہیں۔